نام میں آپ کو سلام۔ ایک روایت مشہور ہے کہ کسی گاؤں کے قریب ایک جنگل تھا اور اس جنگل کے رہنے والے گیدڑوں نے، ان میں سے ایک گیدڑ ہر روز اپنے گاؤں کے قریبی پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاتا اور ہر روز ایک جملہ بولتا۔ جملہ یہ تھا، فارسی میں ہے، پدرم سلطان بود، پدرم یعنی میرا باپ، سلطان بود بادشاہ تھا۔ یعنی ہر روز وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر سارے گیدڑوں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ میری بات دھیان سے سنو، میرا باپ بادشاہ تھا، پدرم سلطان تھا۔ لوگ اکتا گئے اور ایک دن کسی عمر رسیدہ گیدڑ نے آ کے اس سے پوچھا کہ تو ہر روز ایک نعرہ لگاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، تو آج مجھے یہ بتا تو کیا ہے؟ تیرا باپ اگر بادشاہ تھا تو تمہیں اب شہنشاہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک اسٹیٹ کا، ایک ملک کا اگر حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو تجھے چاہیے تھا اس مضبوط فاؤنڈیشن کو لے کر آگے بڑھتا، اور تو ایک کی بجائے 2، 4 اور 7 بادشاہتوں کا حکمران بن کر شہنشاہ بنتا۔ لیکن تو کیا ہے کہ تو عوام سے بھی کمزور اور بدتر ہے۔ اس لیے اس بات پر فخر کرنا چھوڑ دے۔ آج ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، بہت سے خاندان ایسے ملتے ہیں، بہت سی کلیسیائیں ایسی ملتی ہیں جو اس گیدڑ کی طرح اس بات پر فخر کرتے ہیں، پدرم سلطان بود، میرا باپ، میرا دادا، میرا خاندان، میرے لوگ، ہماری کلیسیا کے آباء و اجداد بڑے اعلیٰ پائے کے تھے، بڑے سرگرم تھے، بڑے پرجوش تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے کام کیے۔ لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کی زندگی میں ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اسی طرح سے ایسے ہی لوگوں کو اور ان کی ایسی شیخیوں کو سیکھنے والے ہیں جو متن ہم نے آج پڑھا، سردیس کی کلیسیا کے نام مقدس یوحنا رسول کا یہ پیغام، چونکہ سردیس کی کلیسیا کے لوگ جن کو خدا کے بندہ مسیح یسوع کے شاگرد عزیز مقدس یوحنا رسول کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ خط لکھ کر اس کلیسیا کی تربیت کرے اور انہیں ان کی اصل حقیقت، ان کا اصل مقام انہیں یاد دلائے۔ اور سردیس کی کلیسیا کے حوالے سے چند باتیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سردیس ایک ایسا علاقہ تھا، چونکہ یہ 7 کلیسیائیں جن کو مقدس یوحنا رسول نے پتمس کے جزیرے سے خطوط لکھے، ان 7 کلیسیوں میں سے یہ سردیس کی کلیسیا بھی ایک ہے۔ اور یہ کلیسیا اپنے اندر دولت کے لیے، امیر ہونے کے لیے مشہور تھی۔
یہاں کا ایک شخص جس کا نام سرویسس تھا، اس کی دولت ارد گرد کے علاقے اور ارد گرد کے لوگوں میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی. لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے تھے امیر ہونے کے حوالے سے. جیسے آج کل اردو میں ہمارے ایک محاورہ، تو بہت نواب آف کالا باغ خاں ہے. تو نواب آف کالا باغ خاں اس پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک امیر آدمی تھا. تو اس شخص کی اور اس کلیسیا کے، اس علاقے کے خاص کام یہ ہے، جسمانی طور پر یہ اتنے امیر تھے کہ یہاں سب سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے ڈالے گئے، جو بعد میں کرنسی کے طور پر، دولت کے طور پر لوگوں میں استعمال ہو. یہ شہر یا یہ علاقہ اونی کپڑوں کے لیے بہت مشہور تھا، دستکاری کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. جیسے ہمارا فیصل آباد کپڑوں کے بنانے کے لیے، ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے پوری دنیا میں. گجرانوالہ کھانا کھانے کے علاوہ برتن بنانے اور پنکھے اور واشنگ مشینز، اس قسم کی الیکٹرک اور برتن سازی میں ایک اپنا بڑا نام رکھتا ہے. سردیس کے لوگ بھی اس قسم کی امیر کلیسیا، اور اس اپنی عمارت کے سبب سے اپنے اصل مقام سے گر جاتے ہیں. اور خدا اپنے رسول کو یہ بوجھ کے طور پر کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خط لکھ کر ان کی تربیت کر. ساتھ ہی ساتھ میں یہ مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سردیس کی کلیسیا جو اپنے روحانی مقام میں بھی اپنی جسمانی چیزوں کی طرح بہت امیر تھی، جس کو پے در پے سردیس کے علاقے کو، اس کی زرخیزی کو، اس کی عمارت کو، اس کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 549 BC بیفور کرائسٹ، 549 جو مادی حکمران تھا وہ شاہ احسویرس، اس نے فتح کیا اس علاقے کو. اور پھر 3 صدیاں بعد، 300 سال بعد رومی حکومت نے بھی اس پر قبضہ کیا. سب کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت امیر کلیسیا تھی، بہت امیر علاقہ تھا. میں نے جان بوجھ کر آج اس موضوع کو چنا تلونڈی کے لوگوں کے. دیکھا جائے تو تلونڈی کی کلیسیا میں مجھے بہت ساری باتوں میں سردیس کی کلیسیا کے مشابہ لگے. رومی لوگ اس پر دیکھتے ہیں، رات ٹپکتی ہے. اور اکسویرس مادی دیکھ لو، فارسی دیکھ لو، یہ ساری حکومتیں بھی جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، اس کلیسیا کو دیکھ کر، اس کلیسیا کی خوشحالی دیکھ کر اس کے پیچھے لگی کہ یہ مجھے مل جائے. بالکل ایسے جیسے تلونڈی کی کلیسیا اور تلونڈی کا چرچ دیکھ کر ہر شخص کے اندر بیرامی روح چھائی ہوئی ہے. بلام کی روح، نیکلاؤس کی روح. میں ابھی وضاحت کروں گا بلام اور نیکلاؤس کیا ہے، لیکن ابھی میں صرف یہ کہوں گا کہ بلام اور نیکلاؤس کی روح گھسی ہوئی. یہاں کے اپنے لے لیں، بیگانے لے لیں، ہر شخص کے اندر وہ پادری آئے تو ان کا بھی یہی حال ہے. وہ کلیسیا کے اندر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، ہر شخص سردیس کے لوگوں کی طرح اسے مال یغما سمجھتا ہے، لوٹ کا مال سمجھ کر اسے لوٹنا چاہتا ہے. سردیس کے لوگوں پر بھی ارد گرد کی جتنی ریاستیں ہیں ان پر نگاہ لگی ہوئی. تو اس چرچ پر بھی کوئی مختلف چیز نہیں،
الگ چیز نہیں ہے. بالکل ویسے ہر شخص لالچ کی اس کیچ تک، اس میننس تک، اس کمینگی کی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے، جس سے وہ جتنا وہ گر سکتا ہے. اور یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا سبب کیا، ایسی وجہ کیا ہے، ذرا یہ سیکھیں آج. پدرم سلطان، میرا باپ بادشاہ تھا. ہم سبھی اپنی ذاتی، اپنی مادی، اپنی مالی، اپنی تعلیمی خوبیوں پر بڑا فخر کرنے والے. میں یہ، میرا باپ یہ، اتنے سال پہلے میرا فلاں 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 پڑھا لکھا شخص تھا، ڈاکٹر تھا، پروفیسر تھا. آدھا شہر ہمارا آج کیا ہے؟ یہ کلیسیا جسے میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے، بڑی سرگرم پرجوش کلیسیا تھی. چھوٹے سے کام کے لیے پوری کلیسیا کٹ مرنے کے لیے، لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار تھی. آج کوئی ایک دن کی قربانی نہیں کرنا چاہتا. کسی کو کہا جائے نا فلاں جگہ پہ جانا، ایک دن کی میری دیاری ٹوٹ جائے. سبب یہی وجہ ہے کہ یہاں ارد گرد کی جو لوگ ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ کمزور پا کر اسے مال یغما، لوٹ کا مال سمجھ کر چھیننا چاہتے ہیں. آج کی بات کلام کڑوا ہے، لیکن یہ کلام جتنا جلاب آپ کو لگنا چاہیے لگے، تاکہ آپ کے اندر کے جو گندے اور زہریلے ایسڈک مادے ہیں وہ نکلے، آپ صاف ہوں، اور اس خدا کے گھر کی اور کلیسیا کی غیرت آپ کے اندر جاگے. چونکہ ہم بڑے بے حس ہو چکے چرچ کے لیے. یہ کلیسیا جس کو میں سنتا ہوں، یہ جناب اتنا رش، اتنے لوگ، اتنی قربانیاں. آج حالت یہ ہے کہ ہمارے چرچ کے اندر کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں. اب مرتبہ کے تھے نا سارے حضرات، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ان کے گھروں میں جاؤ، گھروں میں موجود ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، تے ادھے آ کے باہر تو پسیک دے رہے ہیں. ٹھنڈ وچ اندر بیٹھ کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اندر آئی بار بھی ہوتے ہیں. سستی کی، کاہلی کی حد. لیکن میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سردیس کے لوگ جو امیر ترین کلیسیا اور تعلیمی طور پر، جوش کے طور پر، ولولے کے طور پر، مسیح یسوع سے محبت کے طور پر، تعلیم میں کامل ہونے کے لحاظ سے بڑی پرجوش کلیسیا. لیکن آج خدا کی اندر کا مقدس یوحنا رسول کہتا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. مردہ. تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے حقیقت میں مردہ. یہاں ہم بھی مسیحی ہونے کا ٹائٹل تو رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم مسیحی کی ڈیفینیشن پر جائیں، اس کے جو معنی ہے دیکھیں، تو کیا ہم حقیقت میں زندہ مسیحی ہیں؟ اگر زندہ ہو تو چرچ کی تعداد یہ نہ. شکر ہے آج پھر بھی کوئی دو چار جی منو لگتے نے پہ کے اس پاسے بھن نال کہ کورے اگوں تھان چھڑ چھڑی تاں پیچھے پیچھے لگتے نے. یہ بھی کام بڑا ہوتا ہے نا. یہ منڈیوں میں دیکھتا ہوں کچھ چیزیں جو بیچنے والے کئی بار دا لگ رہے ہیں. وہ آپ ٹوکری میں لے آئے، ان کے کریٹ میں لے آئے سیب، یا پچھلے دنوں گرمیوں میں آڑو یا خوبانی لاتا تھا تو تھلے سارا کہا
اوپر 2 لہریں 2-3 لہریں جو لیئرز بنی ہوتی تھی وہ اس فروٹ کی ہوتی تھی، تھلے سارا گھاہ بھر کے دھوکھا دیتا ہوں بھائی بھریا پیا. تسی بھی پیچھے ہو کے نا یا ادھر کھلر کے بہ کے حساب لا دے بھریا پیا گر جا. میں آج سخت لفظ بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اس بات پر شرمندگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے 11:15 آج عبادت شروع کر رہے ہیں، کلام شروع کر رہے ہیں. ٹائم کیا آپ کا؟ ڈیوٹی تے بھی انجی جاتے ہیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی جاتے ہیں. جا کے دکھائیں نا. خدا اس قدر ہمارے لیے غیر اہم ہے، اس کی عزت اس کی محبت کچھ بھی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے خاندان کی اس معاملے میں ضرور نگہبانی کرے، چونکہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. آج اب اپنی اور اپنے خاندان کی فکر مندی کر کے اسے الائیو بنائے، زندہ ثابت کرے، زندہ ثابت کرے. لیکن یہاں زندہ ثابت ہونے میں پتہ نہیں کیا پرابلم. نہیں وقت پہ آنا، اول تو آنا ہی نہیں، گھر ہی پہ رہنا. اور اگر آنا بھی ہے تو ایسے ہماری عادت ہے نا شادیوں میں بھی لیٹ جانے کی، شادیوں میں بھی لیٹ، کسی کے ٹائم دیا اس سے بھی لیٹ. تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. اپنے آپ کو الائیو زندہ ثابت کرے، زندہ ثابت کرے. یہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایک کے گھر میں آج کل میں جا کر وزٹ، میں حالانکہ 2-3 گھر وزٹ کرتا ہوں ایوری سنڈے، لیکن ان دنوں میری کوشش ہوتی ہے میکسیمم گھروں تک میں چلا جاؤں تاکہ میں دیکھوں، میں پوچھوں کسی کے گھر میں کیا پرابلم ہے، کیا کوئی بیمار ہے، کوئی کسی طرح سے پریشان ہے، تاکہ اس کے لیے میں جڑا گرجے نہیں ہوتا وہ گھر جا کے برکت دے دوں، اس کی برکت اس سے محروم نہ رہ جائے. اپنی اور یہی وجہ ہے ہم بے برکتے ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے. یہاں مردہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، اور کہتا ہے جاگتا رہے اور ان چیزوں کی کو جو باقی ہے اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر. یہ آج سارے دا سارا پیغام تلوڑی نہیں سی ہے. وہ جڑا باقی بچ گیا ہے، جو بقیہ ہے، ریمیننٹ اور یور ایکلیسیا، تو ایکلیسیا دا جڑا بقیہ بچ گیا ہے اسے مضبوط کر لے، نہ کہ برباد کر دے. برباد کرنے کے لیے نہیں، اسے مضبوط کرے، اسٹرانگ کرے اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو. اور لکھا ہے میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک کر دیو گل کو پوری ساڈے ہن زندگی والی گل ہے. میں کیویں کراں؟ اپنی کمزور بات میں کیسے اعلان کروں؟ میں نے تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا. آج میں وہ تھیولوجیکل اور علمی باتیں نہیں کرنا چاہتا. آج میں سیدھا وہ شوگر کوٹڈ گولیاں ہوتی ہیں نا، مٹھیاں بالا نو سونف کھوان لئی لوکاں نے کی کیتا، کمپنیاں نے اتنے چینی چار چھڑی، چٹی اتنے رکھ دے چھڑیا، نیلے پیلے ہرے باہر انہوں نے آنڈے سمجھ کے کھاندے پیندے. شوگر کوٹڈ اونجا کو سونف کے 2 دانے بچہ منہ چ پالا نہیں کھائے. تو آج میں شوگر کوٹڈ نہیں، سیدھا حکیمہ والا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ
اپنی چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اس کی بیداری کے لیے، اس کی ریوائول کے لیے کچھ ہوش کرے، کچھ ہوش کرے. کیونکہ میرا ایمان ہے کراچی بائبل تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی کرسمس دی، بالا رولے پانے شروع کر دیتے ہوں گی، زنانیاں لڑنا شروع کر دیتا ہوگا ایسا میں فلانا ہی سوٹ لینا ہی. بچے بھی اتنا پاکٹ منی، اتنے پیسے، میری عیدی ہونی چاہیے. اور بھائیاں نے بھی نال نال ڈشاں سوچنیاں شروع کر دیتی ہیں، ایسا اینے کلو دودھ پا کے گجریلا بنانا ہی میرے لیے. کرسمس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہوگی، پلاننگ شروع ہو گئی ہوگی، لیکن عبادت کے لیے، خدا کے لیے اوے شرم کر. چرچ میں بیٹھے سینس نہیں اتنی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے. یہ مردہ ہونا ہے کیا حقیقی معنوں میں ڈیڈ ہے. میں آج اخلاقی چیزوں پہ ہی بات کروں، تعلیمی چیزوں پر، وہ جو گہرے میں مفہوم نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں میں لے کے آؤں جو بالکل آپ کے لیے نئی ہو، لیٹسٹ ہو، لیکن کبھی اجدہ جلاب بھی ہونا چاہیے جو سیدھا آپ کو سمجھ آئے کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے کیوں. یہ مردہ ہونا ہے کیا؟ اگر ہم رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے، کہتا ہے کہ تو اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی نیکی اور اچھائی کے حوالے سے تو مردہ ہے، لیکن مسیح نے جب تو اس کے ساتھ مل کر چلتا ہے تو زندہ ہو سکتا ہے روح کے اعتبار سے. تو ہمیں اپنے اعمال، اپنی خاندانی زندگی، اپنی روحانی زندگی میں زندہ ہونے کی ضرورت ہے. تو گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے. ایگزیکٹ ورڈ جو رومیو میں ہے نا، گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور گناہ اگر کسی شخص کی زندگی میں گناہ ہے تو پاوے ہو سارا دن بڑی دوڑ لائی، اچھا ہیلدی فٹ باڈی رکھتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، بے شک ایسا ہے، لیکن اگر زندگی میں بدی ہے، گناہ ہے، تو پھر ہم مردہ ہے. چونکہ تو گناہ کے اعتبار سے، مقدس پولس رسول لکھتا ہے رومیو کی کلیسیا کو کہ تو گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے، لیکن مسیح یسوع میں آنے کے سبب سے زندہ ٹھہرتا ہے. اب وہ گناہ کیا ہے وہ الگ بات. ہم کچھ چیزوں کو گناہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، جیسے چرچ نہ آنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں. گھر بہ کے تو سیکھتے رہنا، گھر بستر نہیں چھڈنا، اج چھٹی ہے چل دیر نال ہی اٹھا. پتہ نہیں اس قوم کی یہ کاہلی سستی کہاں تک لے کر جائے. ہفتہ 12 سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک دن خدا کے لیے دینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں مردہ ہونا. لوکا کی انجیل، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، مقدس لوکا رسول نہیں کہنا. کئی لوکا رسول پڑھتے ہیں نا، کہہ جاتے ہیں، لیکن رسول کہنے کا یہاں چلے بات سامنے آ گئی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی صحیح، لیکن یہ سیکھنے والی بات ہے. کئی لوگ مرکز رسول بھی کہہ جاتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل بھی کہہ جاتے ہیں.
تو رسول کے لیے بائبل مقدس میں معیار یہ ہے کہ آپ کسی کو رسول کہہ نہیں سکتے، اس کو رسول کہیں گے جس کو خدا نے خود تعلیم دی ہو، خدا نے چنا ہو، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ مقدس پولس رسول پہ یہی الزام تھا، اس وقت کے رسول اسے رسول مانتے نہیں تھے۔ آج بھی لوگ جو نان مسیحی ہیں وہ پولس کے لیے رسول کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ وہ یسوع کی طرف سے مقرر کرتا نہیں، اس کی رسالت پر شک ہے۔ لیکن آپ فیس بک اٹھا کے دیکھیں، آپ واٹس ایپ دیکھیں، آپ اشتہارات دیکھیں، اتنے نیوٹرل ہیں لوگ، پاکیزگی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہاں پادری اپنے لیے رسول کا، نبی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نبی کا، رسول کا۔ تو یہ بیوقوفی ہی نہیں، سن ہے، گناہ ہے، اور قانوناً جرم بھی ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ آپ جو ہے نہیں وہ دعویٰ کر نہیں سکتے۔ اس لیے یہاں پر آج کا ہمارا تعارف یہ تھا نا کہ پدرم سلطان بود، کہ تو بادشاہ نہیں، تیرا باپ تھا، تو اس پر شیخی کرتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، اس کی بڑی شوئے مارتا ہے، لیکن تو کیا؟ تو رسول۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص کو جو یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یا ہم کسی کو یہ ٹائٹل دیتے ہیں اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں، ہم گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ پولس جیسے بندے کو رسول ماننے کے لیے بائبل مقدس میں سارے رسول اس کے خلاف ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کے آپ 10ویں 11ویں چیپٹر کو پڑھیں نا، وہاں پر بحث یہ ہے، برنباس اس کے لیے لڑ رہا ہے، تو پڑھے ہو، مان لو اینو، اور پولس رسول اپنے لیے گواہیاں پیش کر رہا ہے کہ مجھے دمشق کی راہ میں یسوع ملا، مجھ پر ظاہر ہوا، اس نے مجھے کہا تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، میں اس سے ملا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، مجھے اس نے تربیت دی، اور وہ کہتا ہے 3 سال عرب میں جا کر جب میں نے وقت گزارا تو میرا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ رفاقت رہی، اس لیے میں نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھا، میں اپنے آپ کو رسول کہہ سکتا ہوں۔ اسی کسی دی پیار میں محبت میں نبی کہہ دیتے ہیں، رسول کہہ دیتے ہیں۔ میں اس پر اتنا لمبا وقت نہیں لینا چاہتا، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ تو مقدس لوکا طبیب کہہ سکتے ہیں، مقدس کہہ سکتے ہیں، سینٹ کہہ سکتے ہیں، بٹ رسول نہیں کہہ سکتے۔ جب بھی حوالے پڑھیں اس قسم کے، تو اس قسم کی اغلاط نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اس کی تصویر آپ بائبل مقدس میں مقدس لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کی 24ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر مصرف بیٹے کی کہانی آپ دیکھتے ہیں۔ سارے 15ویں چیپٹر میں 3 تماثیل ہیں، ان میں سے ایک تمثیل یہ ہے جس میں جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا باپ اس کے لیے ضیافت تیار کرتا ہے، اور اس کا بڑا بھائی جب آتا ہے دور سے دیکھ کے کہتا ہے خیرتے ہیں ساڈے گھر رش بڑا ہے۔ اور پڑوس کے لوگ بتاتے ہیں تیرا بھائی واپس آیا ہے اور تیرے باپ نے اس کی خوشی میں آج ایک بہت بڑی ضیافت کی ہے، سارا پنڈ سے اکٹھا ہوا ہے۔ اور وہ گلہ کرتا ہے کہ باپ تو میرے لیے تو کبھی ایک بکری کا کان نہیں مجھے دیتا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی کچھ کوئی شکر گزاری کر لوں، کوئی تھوڑا ہلا گلا کر لوں، ان کے ساتھ ضیافت کر لوں، کوئی پارٹی بنا لوں، لیکن اس کے لیے تو نے اتنا پلا ہوا۔ تو وہ آگے سے ایک جملہ بولتا ہے جس پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ 24ویں آیت میں کہتا ہے کہ تیرا بھائی مر گیا تھا اب زندہ، یہ مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، یہ کھو گیا تھا اب مجھے پھر سے
مردہ وہ ہے جو باپ کی رفاقت کو چھوڑ کر اس سے دور نکل جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، اس کی رفاقت میں نہیں رہتے۔ ہم مصرف کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ نافرمان ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ خدا اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر سے نکل گیا ہے۔ دوری بھی کیا ہے؟ مردہ ہونا۔ نافرمانی بھی مردہ ہونا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہ کرنا مردہ ہونا ہے۔ تو آج دیکھیں ہم کتنے اپنے خدا کے قریب ہیں۔ جب باپ سے دور ہونا مردہ ہے، کھو جانا مردہ ہے، نافرمان ہونا مردہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے فرما بردار ہیں؟ ہم اس کے نافرمان ہیں یا فرما بردار ہیں؟ ہم اس کی رفاقت میں رہنے والے ہیں یا اس سے دور جا چکے ہیں؟ 6 مہینے بعد اسی گرجے دا مووے نے اپنے بچوں کے لیے ہمیں باقی، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بوجھ ہوتے ہیں اس کے کام کے لیے، اس کی نوکری کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی ایجوکیشن کے لیے، ایکڈیمک سارے معاملات کے لیے، لیکن چرچ کے لیے کوئی بہت تھوڑے ہوں گے۔ میں سارے تو نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، بٹ بہت تھوڑے۔ کبھی کسی نے لڑ کے اپنے بچے سے کہا ہو، یا کسی بچے نے لڑ کے اپنے ماں باپ سے کہا ہو کہ تو گرجے کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز روکتی ہے چرچ جانے سے؟ چونکہ کھو جانا، دور چلے جانا، نافرمان ہونا بھی مردہ ہے۔ تو زندہ کب ہوں گے؟ جب رفاقت میں بحال ہوں گے، رفاقت میں واپس آئیں گے اور اپنی نافرمانی کی معافی مانگ کے فرما برداری کی زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو ہم پھر سے زندہ کہلائیں گے۔ کیونکہ 4 آیت میں لکھا ہے، البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں، تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں، آلودہ کرنا یعنی گناہ میں اس کو گندا کرنا، گناہ کے سبب سے، اور سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ آج ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنی پوشاک کو دنیا داری کے کاموں میں، نافرمانی میں، لالچ میں، حرص میں، ہوس میں گندا نہیں کیا، آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے موقع ہے وہ خدا کے ساتھ سیر کریں گے۔ کیڑا کیڑا چاہتا سیر کرنی؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، وہ ہاتھ بہا لے ہو۔ اچھا ان کے شرمندے ہوتے ہاتھ بھی نہیں چک رہے، دل سب کا ہی ہے سیر کرنے کی، اور ہونا بھی چاہیے۔ جنہاں دا نہیں کرتا وہ بھی کوشش کریں کہ یسوع کے ساتھ مل کے ہم سیر کریں، لیکن اس کے لیے اپنی پوشاک کو نفیس اور صاف بے داغ بنانا۔ یہ سردیس کی کلیسیا ہے جو مصرف کی طرح کیا ہے اپنے اصل۔ اچھا یہ بھی ایک جملہ دیکھیں، بڑا کلیئر مقدس یوحنا رسول لکھتا ہے کہ یہاں پر 3 آیت، بس یاد کر کہ تو نے ہمیں کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یاد کر تو نے کیسے تعلیم پائی تھی، تو نے کیسے تعلیم پائی۔ تلونڈی کے لوگوں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرو جنہوں نے اس کلیسیا کی تعمیر کے لیے، گرجے لیے نہیں، آپ چرچ سے مراد صرف بلڈنگ ہی لیتے ہیں، ہاں ایک معنی اس کے یہ بھی ہے، لیکن ایک معنی میں چرچ سے مراد کلیسیا ہے، لوگ ہیں، آپ چرچ ہیں۔
آپ چرچ ہیں، تو آپ کے لوگوں نے یہاں پر اس کلیسیا کے قیام کے لیے کیسے کیسے جوش و ولولے سے بھرے ہوئے کام کیے. یاد کر تو نے کیسے تعلیم پائی تھی، یاد کر. آج یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے اسے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں پھر سے لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مردہ حالت سے نکل کر خدا تو برکت ہے جنہیں بھی بولے خدا تو لمبی زندگی ہے اور باقی تو سچ مچ زندہ کرے. کوریا کہ نہیں بولتے وہ نہیں اور زندہ ہونا چاہتے، جب پوچھا جاتا ہے تو بولا کریں. یہ اسی لیے جملہ آدھا چھوڑا جاتا ہے کہ آپ جواب دیا کریں. آپ زندہ ہونے کے لیے اس دوری کے فاصلے کو مٹائیں. اپنے جس طرح سے مصرف نکلنے سے مردہ ہو گیا لیکن وہ پھر واپس آتا ہے، لوٹتا ہے. اچھا جی دوست یہ کہانی سننے ہیں نا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ذرا سوچئے گا اپنے ذہن میں. مصرف کا نام آتے ہی کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایسا بندہ ٹھیک ہے کہ برا لگتا ہے؟ نہیں، اس کا جانا، اس کا کریکٹر، اس کا کردار خداوند آپ کو برکت دے، وہ برا ہی لگتا ہے. تو جدو خود کر کے کام کر رہے ہیں پھر اچھا لگتا ہے، پھر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. برا لگے تو ہمیں گرجیاں ہونا شروع کر دیں. برا لگے تو ہم جاتے ہی آج اپنے پاؤں سے جوتا نہ اتار لے. تو کر لے کے زندگی بہ کے سون دیا بھائی ستا پیا. اپنے بیٹے کو آخیا جائے، پوچھیا جائے، ماں اپنی بیٹی سے پوچھے تو کیوں نہیں چرچ آئی، تو کیوں نہیں چرچ آیا، کیا وجہ ہے؟ اگر برا لگے تو پھر یہ میرا خیال ہے آپ ضرور انہیں ڈانٹ کے، اور مقدس سلیمان کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت سے چھڑی کو باز نہ رکھ. تم مارے گا تو وہ مار، تو جدو آپ ہی نہیں ہونا منڈے نو کیا کرنا، بیٹی نو کیا کرنا جب خود ہی نہیں آنا. میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں مجھے یہ مہینہ ہونے کو آیا، مانگٹ نیچا گاؤں کا نام ہے حفص آباد کے قریب. وہاں مجھے جانے کا موقع ملا، اور وہ لوگ سیونتھ ڈے کے لوگ تھے، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ والے جو ہفتے کو عبادت کرتے ہیں، اور ان کا یہ فیتھ ہے آج بھی کہ ہفتے والے دن کچھ کام نہیں کرنا. اور یقین کریں میں وہاں گیا ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ چھٹی کر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے سامنے ایک بندہ جس نے مجھے بلایا تھا، ایلڈر تھا جو ان کا، اس کا آرا تھا، آرا لگایا ہوا تھا. اس نے لکڑیاں وکڑیاں چیر کے دیتا تھا اور بالن شالن سارا کچھ. ایک بندہ منتیں کر رہا ہے اس کے سامنے کہ میرے کو بھاجی ڈبل پیسے لے لو، مینوں اے بالن چیر دیو، چونکہ پورے گاؤں میں آرا ایک ہی تھا جو کرسچنوں کا. تو اس بندے نے کہا آج سیٹرڈے ہے، میں اپنے آرے کو آن نہیں کروں گا، چلاؤں گا نہیں، میں نہیں چلاؤں گا، مجھے تو 10 گنا بھی پیسے دے، میں نہیں کروں گا. اور یہاں پہلی بات تو چھٹی کے لیے، چرچ کے لیے ہم چھٹی کرنا تو بڑی دور کی بات، گھر میں ہوتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر ہم چرچ نہیں آتے، بیٹھ کر چرچ نہیں آتے. چرچ والے دن، سنڈے والے دن جلدی اٹھنا پسند نہیں کرتے. اگر 8 دن آپ روز اٹھ سکتے ہیں تو آج کیوں؟ آج تو پھر بھی آپ 8 بجے بھی اٹھ لیں، 9 بجے بھی اٹھ جائیں تو بھی آپ 10:30 آ سکتے ہیں، 10 بجے آ سکتے ہیں. وہ اپنی نیند کا وقت ہے. تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے نافرمان ہونا، خدا سے دور ہونا، اپنے مقصد سے غافل ہونا بھی مردہ ہونا ہے. اور آخری بات میں کروں گا، اس کے نقصان بھی آپ جانتے ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز، فائدے بھی آپ جانتے ہیں. زندہ کہلانے کے حوالے سے ہم اس گناہ سے نکلے، نافرمانی کی زندگی کو ترک کریں تاکہ ہمارا خدا ہمیں
سلامتی دے. اور میں کہوں گا کہ مقدس پولس یوحنا رسول ساتھ ساتھ وہ ساری اپیلیں بھی کر رہا ہے. وہ بتا بھی رہا ہے کہ اگر تو نے اپنی روش کو بدلا نہ، واپس نہ آیا، تو آفتوں میں شکار ہو جائے، پھنس جائے. اسی نے آفتہ کا شکار ہونا ساڈے بارے چ. پھر کہتے ہیں پادریاں دی دعاواں نال سانوں برکت ہی نہیں ملتی. برکت پانے کی تمہیں اپنا بھی منہ کھولنا پڑے گا. زبور کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنا منہ خوب کھول تاکہ میں اسے بھر دوں. اسی دعا بھی کرنا نہیں بلکہ دعا کروانا ہی پسند کرتے ہیں. آپ نے دعا کرنا، پادری صاحب کو کہنا دعا کرے آج. بچہ خود نہیں دعا کرے گا، امی میرے لیے دعا کرے. امی کا تو روم روم آپ کے لیے دعا کرتا رہتا. کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے بچوں کی سرفرازی کے لیے خدا کے حضور ہر لمحہ مانگتی نہیں ہے. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ سردیس کی کلیسیا کی مانند نہیں ہونا بلکہ مصرف بیٹے کی طرح ہم مردہ ہو کر چلے تو جاتے ہیں لیکن واپس پلٹنے کی اپنے چرچ اپنی کلیسیا کے لیے ہر بندہ یہ خیال کرے کہ میں چرچ نہ گیا تو کام ہوگا نہیں، جب تک ہم اس سوچ کے ساتھ نہیں آتے. ہاں میں آج یہ بھی کھول کے کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانوں تو موقع ہی نہیں دیتا جاتا. موقع دنیا میں ملتے نہیں، کوئی نہیں کسی کو موقع. جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کو بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی موقع دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے. جو بچے پڑھتے ہیں کیا ان کے لیے دوسرے محنت کرنا چھوڑ کے آکر کے تو فرسٹ ہو جا؟ کوئی کسی کو موقع نہیں دیتا. ہمیں اس کے لیے خود سٹرگل کرنی پڑتی ہے، خود ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں ویلیویشن ہوں. میں پھر کہوں گا کہ اس چرچ کی تعمیر کے لیے، اس کلیسیا کی خوشحالی کے لیے، اس کلیسیا کی بہتری کے لیے ہر شخص اپنا دا بیسٹ ڈیلیور کرے. دا بیسٹ جو وہ کر سکتا وہ کرے. آپ اپنے آپ کو اتنا اہم بنا دو اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید کہیں پہ ایکزسٹنس نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا مجبور کر دیں انہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اے بغیر کام بنتا، تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نہیں آپ کی ترقی کو، آپ کی اتھارٹی کو، آپ کے اختیار کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. آپ مجبوری بن جائیں اس کلیسیا کی، اس چرچ کی. میں کئی بار کہتا ہوں، پھر آج کہوں گا، ایگزامپل دوں گا. بھائی ارشد کی یہ تبلہ بجاتا ہے نا، ایک دن نہ آوے رستشتہ کی حال ہوئے گا، مزہ نہیں آئے. وہ ضرورت بن گیا ہے اس چرچ کی کہ اور کوئی بجانے والا ہی نہیں ہے. بھائی وہ نہیں آئے گا، پرستش کا مزہ نہیں آئے گا. آپ اس طرح سے اس چرچ کی ضرورت بن جائیں، مجبور کر دیں چرچ کو کہ وہ آپ کو ہر جگہ پر پوچھنے کے لیے، رکھنے کے لیے مجبور ہو جائے. اور میں کمیٹی سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور ان باتوں کی طرف دھیان دیں. پدرم سلطان بودھ پہ نہ بیٹھے رہے. آخری بات شروع جہاں سے کی تھی کہ میرے باپ کا یہ کنٹریبیوشن تھا، میرے فلاں نے یہ کیا تھا، تو کی کیتا ہے آج؟ تو کیا کر رہا ہے آج؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے آج؟ آج تو کیا کر رہا ہے؟ آج کو دیکھیں. پدرم سلطان بودھ وہ بادشاہ سی، وہ مر گیا، وہ دبیا گیا، مک گیا.
آج ہمیں اپنا دا بیسٹ اپنی کلیسیا کے لیے، اس کی ریوائول کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی سرگرمی کے لیے، اس کے جوش کے لیے، اس کی برکت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اپنا دا بیسٹ ڈلیور ہے۔ ہر بندے کے پاس ساری نعمتیں نہیں۔ جیسے میں اچھا گانے والا نہیں ہوں، مجھے گیت گانے کے لیے کہا جائے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو گانے والے ہیں وہ بڑا اچھا گاتے ہیں۔ دیکھیے کوائر میں بیٹیاں ہیں، اور بھی ادھر بیٹے بھی ہیں جو شوق سے گاتے ہیں۔ اگر یہ کوائر نہ ہو، بجانے والا نہ ہو، گانے والے نہ ہو، تو آپ کا چرچ اور بھی رنڈا ہو جائے۔ اور جو چاہتا ہے مجھے گیت گانے کا موقع ملے وہ پہلے آئے، اینڈ پہ آ کر نہیں۔ چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگلے سنڈے ہم ویلکم کرسمس کہیں گے۔ میں نے پچھلے اتوار بھی کہا تھا، لیکن آج کے اتوار میں نے کل جب رپورٹ مانگنا چاہی نا ایلڈر صاحب سے فون کر کے، تو رپورٹ واز 0۔ رپورٹ واز کسی نے کان پہ جو نہیں رینگی۔ جب کہہ دیا گیا ہے ہم کریں گے، میں نے یہ بھی کہا تھا کوئی چھوٹی سی پریپریشن بچوں کی کر لیں گے، کسی کے اندر یہ بوجھ نہیں آیا تو احسان کس پر کرتے ہیں؟ خدا کے لوگوں، زندہ کلیسیا کے طور پر اپنے آپ کو منواؤ اور مردہ پن اپنے اندروں سے سستی کاہلی چھوڑ کر پھر چیلنج دیتا ہوں آج اگلے سنڈے ہم جوش و خروش کے ساتھ ایک بار پھر ثابت کر دے اگلے سنڈے کہ یہ تلونڈی کی زندہ کلیسیا ہے، جو ارد گرد کے 10-15 گاؤں میں اس کلیسیا کی جو جوش ہے، اس کی روحانی زندگی ہے، اس کی جو بیداری ہے، وہ لوگوں میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ تو آج بھی ہمارے اگر اباء و اجداد نہیں رہے تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں۔ ہم اپنے چرچ کے لیے، اپنے چرچ کے پروگرامز کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو کرنا چاہیے۔ صرف اپنے گھروں میں نئے کپڑے پہن کر یا نئے کھانے کھا کر ہم سیلیبریشن نہیں کریں گے۔ ہم چرچ کے لیے بھی اپنا اپنا گول، اپنا اپنا ہدف، اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیں گے۔ کنٹریبیوشن سے مراد صرف پیسے ہی نہیں، اگر کوئی اسپیچ کروا سکتا ہے، لکھ کے دے سکتا ہے وہ دے، کسی کو کوئی آیت یاد کروا سکتا ہے۔ یہ ڈانس وانس والے پروگرام نہیں ہوں، سمپل، جو خدا کے نام کو عزت و جلال دینے والے۔ تو اگلے سنڈے پھر میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے جب 2-3 دن کے بعد میں فون کروں تو پھر سننے کو یہ نہ ملے اجے تو کسی کچھ کیتا ہی نہیں، مطلب آنکھیں ہی نہیں، کسی ملے ہی نہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ آج مجھ سے ملے، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے ملے۔ جو چاہتا ہے کہ میں کروں مجھے بتائیں، کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں روکے گا۔ I take responsibility۔ اپنے آپ کو اس چرچ کی زندہ کلیسیا کے طور پر متعارف کروائیں، اور یہ ساری کاہلی، یہ ساری سستی اور مصرف بیٹے کی طرح روٹ کر نکرن کونوں میں بیٹھنا، گھر چھوڑ کر چلے جانا۔ پھر اس کا باپ کہتا ہے یہ مردہ تھا پھر زندہ ہوا، وہ تو زندہ ہو گیا۔ آج چیلنج ہمارے لیے ہے، ہم اس زندگی کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جی آئیے۔